بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَمُدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان مبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک کے اندر جہاں دیگر بے شمار نعمتوں سے اس امت کو مالا مال کیا، اپنی رحمتوں، اپنی بخششوں، اپنی کرم نوازیوں اور اپنی عنایات سے اس امت کے ہر فرد کو مالا مال کرنے کے لیے سازگار ماحول عطا فرمایا۔ وہاں اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے 17 رمضان المبارک کو پہلا حق و باطل کا معرکہ برپا فرمایا اور اس کے ذریعے سے امت مسلمہ تک یہ سبق پہنچایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص رہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی نہیں کر سکتی۔ دنیا کے پاس کتنا ہی ساز و سامان، وسائل، ذرائع کیوں نہ ہوں، بالآخر کامیابی، کامرانی صرف اس سے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ہوتے ہوئے دنیا کی ساری قوتیں ہیج ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جب آپ گم ہو جائیں اور اس کا مطالعہ کریں، یہ بات وسائل پر انحصار کرنے والوں کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ چند صحابہ کرام جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑا، انہوں نے کس طرح دنیا کی 2 سپر طاقتوں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ یہ پہلا معرکہ
بدر کے میدان میں 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے اپنی مدد اور نصرت کامل کا اظہار کرنے کے لیے برپا کروایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کی خاطر مدینہ طیبہ سے نہیں نکلے تھے، کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے میدان بدر کی طرف روانگی فرمائی۔ تو جو بے سر و سامانی کا عالم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس بالکل کوئی سامان تھا ہی نہیں، سامان تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے جنگ کی نیت سے یہ تیاری کر کے اپنے صحابہ اکرام کو نکالا ہی نہیں تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس لوٹ رہا تھا، تجارتی قافلہ۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جب آپ کو خبر پہنچی کہ وہ قافلہ یہاں سے گزرنے والا ہے، مدینہ طیبہ کے مغرب میں بحر احمر ہے، اس کے کنارے یہ راستہ جاتا جو مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف شام کو قافلے تجارت کے جاتے تھے۔ تو ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ تجارت والا شام گیا اور شام سے واپس آ رہا تھا۔ تو جن مکہ مکرمہ والوں کو ان کافروں نے اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر دیا تھا اور بے سر و سامانی کے عالم میں سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے آقا علیہ السلام کی اجازت سے۔ تو ان کو ذرا یہ احساس دلانا تھا کہ تمہارے سارے قافلے ہماری زد میں ہوتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو اس حال میں ہے سواریوں اور سامان کا انتظار کیے بغیر بس نکل پڑے۔ تو یہ بڑے بے سر و سامانی کے عالم میں بغیر تیاری کے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو اپنے غلاموں کو نکالا تاکہ ادھر دنیا کفر کو یہ پتہ چلے کہ جن کو بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے مکہ سے نکالا تھا اب وہ اتنے بے سر و سامان نہیں ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تیاری کے صحابہ کرام کو فرمایا جس حال میں جو کوئی ہے، جس کے پاس جو سواری ہے، جو سامان ہے، بس وہ اٹھا کے نکل پڑے۔ جن کے اونٹ وغیرہ ادھر چراگاہوں میں چل رہے تھے ان کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ تو آپ صرف اس ابو سفیان کے قافلے کی نیت سے مدینہ طیبہ سے نکلے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا کہ 2 قافلے تھے، 2 گروہ تھے، آپ جس کی نیت سے نکلے تھے اس کو ہم نے گزرنے دیا اور جس کی نیت سے نہیں آپ نکلے تھے اس کے ساتھ ہم نے مڈ بھیڑ کروا دی تاکہ ساری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ کامیابیاں اور کامرانیاں ساز و سامان کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی معیت کی بنیاد پر۔ جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ سرخرو اور کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام 313 بے سر و سامان لوگوں کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلے
80-90 کے قریب تقریباً اونٹ تھے جن پر سوار ہونا تھا. ہر بندے کے لیے سواری بھی نہیں تھی. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ پر 3 آدمیوں کی باری لگائی اور اپنے لیے جو سواری رکھی اس میں بھی 2 اور بندوں کو شامل کیا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری کو اپنے لیے مقرر کیا اس میں ایک آپ کی ذات مطہرہ تھی، سیدنا علی المرتضیٰ تھے، اور حضرت ابو مرثد بن ابی مرثد یہ تیسرے صحابی تھے جو اس سواری میں شریک تھے جو آقا علیہ السلام کی سواری. اس طرح تمام صحابہ کرام کو ایک ایک اونٹ میں 3 صحابہ کرام کو شامل فرمایا. اور جب آپ ایک منزل خود سوار ہو کے راستے میں آپ کے حصے کی باری ختم ہوئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اتر آئے. اب آقا نے جس نے پوری دنیا کائنات کو عدل اور انصاف کا سبق سکھانا تھا، میرے آقا نے اپنی سیرت و کردار اور اپنے اخلاق حسنہ سے اس حال میں یہ سبق سکھایا کہ اونٹ پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ سارے سوار ہو جائیں، تو صرف ایک سوار ہو. اور جب باری مقرر کر کے کہ فلان جگہ تک پہنچتے ہوئے اتنے ٹائم میں ایک سوار ہوگا تو پھر اگلے ٹائم کے لیے، اگلے سفر کے لیے دوسرا سوار ہوگا. تو آقا علیہ السلام سواری سے اترنے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنی باری آپ کو ہدیہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہی سوار رہیں، آپ نیچے تشریف فرما نہ ہو، ہم اپنی باری آپ کو ہبہ کرتے ہیں. اب لازمی بات ہے بھئی صحابہ کرام کا آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کا کیا عالم تھا. تو آقا کی خاطر وہ تو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر پھرتے تھے، سواری کیا شے، وہ تو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے جان سے بڑھ کر تو کوئی شے نہیں ہوتی. جو جان ہر وقت ہتھیلی پر رکھ کے پھرتا ہو تو اس کے لیے اور قربانی دینا جو ہے وہ کون سا مشکل کام ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ سواری پر سوار رہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر آئے اور وہ جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک آنے والی سیاسی قیادتوں کے لیے مشعل راہ ہے. امت مسلمہ کی قیادت کرنے والے لوگ، ان کے لیے آپ کی سیرت طیبہ سورج کی طرح چمکتی رہے گی تاکہ ان کو سبق حاصل ہو کہ دوسروں کی قیادت کرنے والے اپنی ذات میں عدل سے مستثنا نہیں ہوتے. آقا علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ما انتما باقوی منی، اے علی المرتضیٰ اور اے مرثد تم مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو. تمہارا وجود، تمہاری جان مجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط نہیں ہے، میں تم سے زیادہ مضبوط.
زیادہ جرت رکھتا ہوں، زیادہ قوی اور مضبوط جسم کا مالک ہوں۔ ایک بات، اس لیے زیادہ مضبوط جسم کے حامل شخص کو چلتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تم میرے مقابلے میں کمزور ہو، اس لیے تم اپنی باری پر سوار ہوگے، کمزور سوار ہوں گے، مضبوط پیدل چلے گا۔ اور دوسری بات فرمائی، وَمَا أَنَا أَغْنَىٰ عَنْكُمَا مِنَ الْأَجْرِ۔ یہ اللہ کی راہ میں یہ پاؤں غبار آلود ہوں گے، ان پر گرد پڑے گی، تو جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوں، ان کے تو پاؤں کے اوپر پڑنے والے ذرات مالک الملک کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ تو تمہیں اجر چاہیے کہ اللہ کی راہ میں تمہارے پاؤں گرد آلود ہوں، تو میں بھی بے نیاز نہیں ہوں اس سے کہ میرے مالک کے راستے میں، دین کے راستے میں میرے قدم بھی غبار آلود ہوں۔ اور مالک کی بارگاہ سے جب اجر بانٹا جائے تو جہاں تمہیں اجر ملے، میں اس اجر کے حصول میں بے نیاز نہیں ہوں۔ تمہیں چاہیے تو مجھے بھی چاہیے، اس لیے میں اپنے قدموں پر چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان نچھاور کروں۔ یہ وہ جملہ تھا، یہ وہ عمل تھا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے ساتھیوں کو جو اس میں حصے میں شریک تھے، ان کو سواری پر سوار کر کے اور خود پیدل چل کر دنیا کائنات کے قیامت تک آنے والے افراد کو سبق سکھایا۔ وہ کیا منظر ہوگا اس لشکر کا، کہ سید الانبیاء پیدل چل رہے ہوں، اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی اور غلام سواری پر سوار۔ یہی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس فتح کرتے وقت جب انہوں نے بلایا تھا نصرانیوں نے کہ اگر خلیفۃ المسلمین آئے تو ہم قلعے کے دروازے کھول دیں گے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے ایک سواری لے کر نکلے تھے، ایک غلام کو ساتھ لے گئے۔ غلام کے ساتھ باری فاروق اعظم نے قید کی تھی، انہوں نے دیکھا ہوا تھا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو یہی عدل کا سبق جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا تھا، فاروق اعظم نے بھی اسی پر عمل کیا تھا۔ جب تک قیادت سید الانبیاء کی سیرت پر عمل پیرا رہی، دنیا کی ساری سپر طاقتیں مسلمانوں کے سامنے سر نگوں رہی، اور جب سے اس سنت مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم اور اخلاق نبوی کو ہم نے ترک کیا، تو پھر ذلتیں ہمارا مقدر بن گئی، بڑے لوگوں کے لیے اور چھوٹے لوگوں کے لیے، اور سارے معیارات عدل بدل گئے، تو پھر کامیابی کے قوانین بھی بدل گئے۔ کامیابی کے قوانین انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلتے ہیں، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپناتے ہیں۔ فاروق اعظم بھی جب بیت المقدس پہنچے تو سواری پر سوار ہونے کی باری آپ کے غلام کی تھی، تو آگے سامنے بیت المقدس آ جانا تھا، تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین میں اپنی سواری آپ کو ہبہ کرتا ہوں، اب تو سامنے دنیا کفر کے سامنے ہم نے جانا ہے، تو امیر المومنین پیدل چل رہا ہو، غلام سوار ہو تو جچتا نہیں۔
آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. یہی تو دکھانے آئے ہیں ہم کہ مسلمان کس قدر عادل ہوتے ہیں. ظلم کے خلاف ہی یہ دین آیا ہے اور یہ دین عدل ہے. اگر میں ایک جملے میں دین کی تعریف کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اسلام دین عدل ہے. یہ عدالت قائم کرتا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا لو سرقت فاطمہ لقطعت یدہا. اگر میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا میرے جسم کا حصہ فاطمہ بھی اس چوری کا ارتکاب کرتی جو اس فاطمہ نے کی تھی جو بڑے قبیلے کی تھی تو میں اس اپنی شہزادی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ وہ عدل تھا. اور فاروق اعظم جب وہاں غلام کو سوار کر کے امیر المومنین اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے تو لازمی بات ہے بھی نصرانیوں نے کیا سمجھا ہوگا کہ جو پیدل چل رہا ہے وہ امیر المومنین ہے. ان کے ہاں یہ سوچ کیسے ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین سواری پر سوار بیٹھا ہے اور جب ان کو پتہ چلا کہ سواری پہ جو سوار بیٹھا ہے وہ غلام ہے اور امیر المومنین اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں کیونکہ باری ان کی تھی تو انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے. انہوں نے کہا کہ جو امیر المومنین اپنے غلام کے ساتھ یوں عدل کرتا ہے وہ ہمارے اوپر کیسے ظلم کرے گا. بیت المقدس فتح ہو. اس سیرت نبوی کے اس گوشے کی بنیاد پر بیت المقدس فتح ہوا اور میرے آقا نے یہی مثال قائم فرمائی اور ہمیشہ اپنی امت کو اسی ادب کا سبق دیا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ اجر سے مستغنی میں نہیں ہوں کہ تمہیں اجر کی ضرورت ہو اور مجھے پیدل اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے اجر کی ضرورت نہیں. بس یہی وہ کردار تھا جس نے اسلام کو اتنا پھیلایا. اب یہ میرے آقا نے ساری زندگی یہی عدل فرمایا. حالانکہ میں نے یہ بات آپ کو ہمیشہ ذہن نشین کروائی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی اختیارات استعمال نہیں کیے. میدان بدر کی نوبت کیوں آئی؟ یہ بدر ایک کنواں ہے جہاں وہ قافلہ تو نکل گیا ادھر وہ کافروں کے مکہ میں وہاں تک پیغام پہنچا کہ تمہارا قافلہ لوٹنے کے لیے مسلمان وہاں مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں اپنے قافلے کو بچاؤ. ابو جہل کی قیادت میں ساری دنیا کفر اکٹھی ہو کر ساز و سامان اور تیاریوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلی. لیکن ان کو پتہ چل گیا ابو جہل کو کہ ہمارا قافلہ سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل آیا ہے تو اب جنگ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ادھر بھی قریشی ہیں ادھر بھی قریشی ہوں گے تمہارے اپنے ہی تمہارے سامنے ہوگے کسی کا باپ ہوگا کسی کا بھائی ہوگا. تو اگر جنگ ہوئی اور تم نے ایک دوسرے کے قتل کیا تو ساری زندگی یہ جو افسوس ہے تمہیں رہے گا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو اور اپنوں کو ہی قتل کر دیا اس لیے کہ جنگ میں نہ جائیں. لیکن ابو جہل اور شیطان یہ دین اسلام کی مخالفت کے لیے ڈٹے ہوئے تھے. تو اصل میں وہ شیطان ان کو تھپکیاں دے دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں نکلو اور دین والوں کا اور ان مسلمانوں کا آج کلا کما کر دو ختم کر دو. ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ نے قرآن پاک میں آیات نازل کی کہ میرے محبوب آپ اس قافلے کی نیت سے آئے تھے ہم نے دوسرے بڑے گرگوں کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کر دیا.
آپ وہ چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ ساری دنیا کفر آج اکٹھی ہو گئی ہے، اکٹھی ہو کے سامنے آئے تو ایک ایک کر کے ان کو کچلنے کی بجائے ساروں کو اکٹھا کر کے میرے محبوب آپ کے سامنے لا کھڑا کریں اور اپنی قدرتیں دکھائیں۔ چنانچہ ساروں کو اکٹھا کر کے میدان بدر میں اکٹھا کر، بدر ایک کنویں کا نام تھا جہاں کافر پہلے پہنچ گئے اور وہاں چشمے پر، پانی پر، کنویں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ جب آقا علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے پہنچے تو ریت کے ٹیلے مسلمانوں کے حصے میں آئے، پانی پر بھی ان کا قبضہ تھا، ہموار جگہ پہ بھی ان کا قبضہ تھا۔ مسلمان چلتے تو ریت میں پاؤں دھنس جاتے، بڑے پریشانی کا عالم تھا۔ رب ذوالجلال نے بارش برسائی، بارش برسا کے تو وہ ریت آپ کو پتہ ہے جب بارش برستی ہے تو ریت مضبوط ہو جاتی ہے، اس میں پاؤں دھنستا نہیں، اور پانی جب نیچے بہا تو وہ نیچے وہ تھے وہاں سارا کیچڑ ہو گیا، جہاں کافر تھے، جہاں مسلمان تھے وہاں پر پانی نہیں تھا، پانی ذخیرہ صرف کیا تھا اور پاؤں کی ریت میں نہیں دھنستے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی۔ اب وہ ادھر نہتے لوگ ہیں، ادھر سارے مسلح 3 گنا زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس ہر قسم کا ہتھیار، ساز و سامان ہے، زروں میں بند ہیں، لوہے میں بند ہیں، مقابلہ کرنے والے۔ ادھر وہ بھی ہیں جن کے جسم پر قمیض بھی نہیں ہے، بے سر و سامانی کا جیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صف بندی فرما رہے تھے، صف بندی کرتے کرتے آقا علیہ السلام نے صف میں سیدھا کرتے، آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، صف میں سے گزرتے گزرتے ایک حضرت سواد کھڑے تھے صف میں تھوڑا سا آگے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر وہ چھڑی ماری اور فرمایا اس طرح یا سواد، اے سواد لائن میں سیدھے ہو کے کھڑے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی دست اقدس سے چھڑی اپنے پیٹ پر کھائی تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر، یا رسول اللہ میں بدلہ چاہتا ہوں، آپ نے جو چھڑی میرے پیٹ پہ ماری ہے میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ قربان جائیں سید الانبیاء کی سیرت طیبہ پر کہ جس نے دنیا کو عدل کا سبق سکھایا، میرے آقا کے وہاں ہی قدم روکے۔ اب اس میدان جنگ میں جہاں سامنے دشمن کھڑا ہو مسلح، ادھر کوئی اپنا مسلمان سپاہی یہ کہے کہ میں بدلہ چاہتا ہوں، وہ بھی سید الانبیاء کی ذات سے، سوچ سکتے ہیں کیسا منظر ہوگا، صحابہ کرام کے کیا احوال ہوں گے۔ لیکن میرے آقا کے قدم روکے، میرے آقا نے فرمایا بالکل تمہیں بدلہ لینے کا حق حاصل۔ آقا علیہ السلام نے چھڑی پکڑائی کہ اے سواد بدلہ لے لو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے تو جسم پر کپڑے نہیں تھے، تو آپ کے جسم پر تو لباس ہے۔ میرے آقا نے اپنی زرہ کھول کے اپنے پیٹ سے قمیض کا کپڑا اٹھا دیا، فرمایا اس عقید بدلہ لے لو۔ اب حضرت سواد نے کیا بدلہ لینا تھا، وہ تو بہانہ تھا۔ آپ نے وہ چھڑی پھینکی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود کے ساتھ جا کے چمٹ گئے اور میرے آقا کے پیٹ کا بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کہو وقبل بطنہ،
آپ کے گلے لگ گئے اور آپ کے پیٹ مبارک کا بوسہ لیا حضرت سماد رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بدلہ کیا لینا تھا؟ حاضر ما ترا، میدان جنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے واپسی ہونی ہے کہ نہیں. اس کے بعد سانسیں کوئی اللہ نے رکھی ہیں یا نہیں کوئی پتہ نہیں ہے. اپنی جانیں ہی تو لٹانے کے لیے، آپ کی ذات پر جانیں لٹانے کے لیے تو آئے ہیں. فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ بِكَ أَنْ يَمَسَّ جَلْدِي جَلْدَكَ. یا رسول اللہ میری تمنا من میں یہ تھی کہ یا رسول اللہ میری زندگی کے آخری لمحات ایسے ہوں کہ میرا وجود آپ کے وجود سے مس کر جائے. اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے من مسنی لن تمسہ النار، جو میرے وجود کو مس کر لے گا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ بس یہی حضور کی مثال، حضور کی خاطر یہ بہانہ بنایا. پتہ نہیں زندگی کے کتنی سانسیں باقی ہیں. یا رسول اللہ میری زندگی کی آخری سانسیں ایسے ہوں کہ میرا وجود آپ کے وجود سے مس کر جائے. بس یہی تمنا آرزو لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے پیار اور الفت اور ادب اور آپ کی ذات کی عقیدت کہ یہ وہ انتہا ہے جو میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح و نصرت دلا کے یوم الفرقان بنانے والی. یہ حق و باطل کا معرکہ تھا جب حق اور باطل مالک نے الگ الگ نکھار کے بتا دیے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں پہلے ہمیں اس کا ادراک نہیں تھا کہ جنگ ہوگی یا نہیں، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی بے سر و سامانی کو دیکھا اور ادھر دوسری طرف قرظ نامی ایک شخص وہ بہت بڑی قوت لے کر کافروں کے ساتھ پیچھے سے آ ملا، اور صحابہ کرام کو جب پتہ چلا تو لازمی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اسباب ذرائع تو پہلے نہیں تھے، اگر اور مزید 3 گنا وہ بڑے تھے، 3 گنا ان کے پاس ہتھیار 3 گنا سے بھی زیادہ تھے، تو اب مسلمانوں کے دلوں پر کچھ کیفیات پیدا ہونی تھی. تو میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ مدد نازل فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا. تو قرآن مقدس نے فرمایا اس تقول للمؤمنین، جب آپ مسلمانوں کو خطاب فرما کے کہہ رہے تھے الَّن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، وہ کافروں کی مدد آئی تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ نے 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتار دیے ہیں. تو اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی ہونی چاہیے. اور فرمایا بھلا ہاں ان تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر کیا اور اللہ کا تقوی کی اختیار کیا، وجاءتکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسبحین، کہ اگر ضرورت پڑی تو مالک اور ملک 3000 کو 5000 کر دے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل سامنے گھوڑا لے کے گھوڑے کی مہار پکڑ کے کھڑا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا وار بعد میں ہوتا تھا، گردن پہلے اڑ جاتی. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب میں سب بندی میں نے دائیں دیکھا تو حضرت معاذ ایک نوجوان بچہ کھڑا تھا.
میں دیکھا تو ادھر بھی حضرت معوذ کھڑے تھے چھوٹی عمر کے. تو میرے دل میں خیال آیا کیونکہ میدان جنگ میں جو ہے نا وہ دائیں بائیں مضبوط ہونا چاہیے تاکہ جس وقت کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ ہیلپ کر سکے, مدد کر سکے. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے تو دائیں بائیں بچے کھڑے ہیں, تو میرے دل میں خیال آیا ہی تھا. تو دائیں طرف جو کھڑا تھا بچہ, اس نے میرے کان میں بات کی کہ چچا ایک شخص ہے ابو جہل, جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ میرے نبی کی گستاخیاں کرتا ہے. جب سامنے اس صف بندی میں جہاں کہیں وہ کر جب نظر آیا تو ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے, جب وہ نظر آئے تو ہمیں بتا دینا. اس نے بات ختم کی تھی. ادھر دوسرے جو بائیں طرف کھڑا تھا حضرت معوذ کھڑے تھے, تو انہوں نے بھی مجھے یہی کلمہ کہا کہ ایک ابو جہل ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. چچا جب وہ ہمیں کہیں نظر آئے تو ہمیں اشارہ کر دینا. اب وہ منظر آ گیا, ابو جہل کی صف بندی کر رہا تھا اپنے کافروں کی. وہ صف بندی کرتے ہوئے, کیونکہ وہ سالار لشکر تھا, سپہ سالار تھا, وہ جب سامنے سے گزرا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو اشارہ کیا کہ یہ ابو جہل ہے. بس وہ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ شاہین کی طرح دونوں بچے جھپٹے اور دونوں نے وار کر کے ابو جہل کو واصل جہنم کیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. جو اپنے نبی کی ذات پر اپنی جانیں بچے یوں لٹانے کے لیے میدان جنگ میں ہوں, ان کو شکست دی جا سکتی ہے. یہ وہ کیفیت اور یہ وہ جذبہ تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اور دین کی خاطر اپنی جانیں لٹانے والا. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ ہم نے اس جہنمی کو جہنم رسید کر دیا ہے. ایک نے کہا یا رسول اللہ میں نے جہنم رسید کیا, دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے جہنم رسید. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری تلواروں پر ابھی تک اس کا خون لگا ہوا ہے, صاف تو نہیں کر دیا. عرض کی نہیں یا رسول اللہ صاف نہیں کیا. آقا نے فرمایا کہ تلواریں دکھاؤ. دونوں نے تلواریں دکھائیں, خون لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا دونوں نے جہنم واصل جہنم کیا ہے. آپ نے فیصلہ سنایا کہ تم دونوں اس کو جہنم رسید کرنے والے دونوں بھائی ہو. جب یہ جذبات تھے میرے آقا نے ساتھ یہ فرمایا تھا ھذا مصرع فلاں. آپ نے ایک زمین پر دائرہ لگا کے فرمایا یہاں فلاں کافر جہنم رسید ہوگا, اس کی جان اس جگہ نکلے گی. اور دوسری جگہ نشان لگایا ھذا مصرع فلاں, یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر فلاں کافر جہنم رسید ہوگا. صحابہ فرماتے ہیں پہلے تو ہمیں کوئی شک تھا, جب میرے آقا نے یہ اعلان فرما دیا تو اس کا مطلب ہے ہم سمجھ گئے کہ جنگ ضرور ہوگی, اور یہ دنیا کفر کے 70 گرگے واصل جہنم اس میدان میں ہوں. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی عزت کی قسم, جہاں میرے آقا نے نشان لگایا تھا کافر قتل ہو کے اپنی اپنی جگہ پر گرتے رہے اور 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا. جہاں میرے آقا نے نشان لگایا تھا. یہ وہ پہلا مارکہ تھا یوم بدر کا, جس کو میرے مالک نے قرآن مقدس کی زینت بنایا. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد فرمائی تھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم بڑے کمزور تھے. تو ہم کمزوروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں, اور دنیا کی سارے اسباب, مال اور ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. کامیابیاں ان کو نصیب ہوتی ہیں جن کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے. تو یہ, اور بات ایک آخر کر کے, آپ کو معلوم ہے یہ 12 رمضان المبارک کو میرے آقا مدینہ طیبہ سے نکلے. 12 رمضان المبارک کو, اور رمضان وہ بھی عرب میں.
عرب کی تپتی زمین، عرب کی گرمی، اور میرے آقا نے دین کی سربلندی کی خاطر اپنے غلاموں کو وہاں سے نکالا۔ میرے آقا نے وہاں آگے جا کے تو روزہ افطار فرما لیا۔ آپ فرمایا انی مفطرن، میں روزہ افطار کرنے لگا ہوں، تم بھی افطار کر لو۔ یعنی میدان جنگ میں روزہ افطار کروایا تاکہ دنیا کفر کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے، لیکن سارے روزے افطاری کی حالت میں نہیں گزارے، روزے بھی رکھے، افطار بھی کیا۔ تو رمضان المبارک میں میدان بدر سجایا جاتا ہے، میدان بدر سجایا جاتا ہے رمضان المبارک میں کہ دین کی سربلندی کی خاطر یہ سعادتیں کئی گنا بڑھ جائیں گی جب اعلائے کلمت اللہ کی خاطر اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کافروں کے سامنے جب مسلمان کھڑے ہو گئے، ادھر مالک الملک کی کرم نوازیوں کا نزول ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ ان تو اللہ کا حاضر اصابت ہو، اگر یہ جو میری جمع پونجی ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے، لن تو بدا بدا پھر تیرے نام لینے والے بھائی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ نیاز کی بات تھی، ناز و نیاز کی بات تھی۔ تو آقا علیہ السلام کی دعا کرتے کرتے آپ کی کمبلی مبارک بھی نیچے گر گئی۔ صدیق اکبر نے اٹھا کے کمبلی آپ کے اوپر رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وعدہ ہر صورت پورا ہو کے رہے گا۔ تو صحابہ کرام جو بعد میں مسلمان ہوئے تو اب 70 گرگے، 70 بڑے بڑے، ابو جہل سمیت 70 بڑے بڑے کافر وہاں مرے۔ ان کو اللہ رب العزت کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ریت مٹھی میں اٹھائی اور آقا علیہ السلام نے ان کی طرف پھینکی۔ کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں ریت نہ پہنچی، دیکھنے سے آنکھوں معذور ہو گئی، وہاں سے جان بچا کے بھاگے، حتیٰ کہ وہ 70 کافروں کی لاشیں بھی نہیں اٹھا سکے۔ مسلمانوں نے دفن کی، ایک گڑھا کھودا گیا قریب بدر، اس میں سارے کافروں کی لاشیں اس میں ڈالی گئی۔ تو آپ نے فرمایا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پورا اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوا دیکھ لیا، جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا میرے رب نے، تم نے بھی دیکھ لیا کہ نہیں وہ پورا ہو کے رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں، یہ تو مر گئے ہیں، ان کو آپ خطاب فرما رہے ہیں، مردوں کو خطاب فرما رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نام یسمعون ولیکن لا یجیبون، یہ سنتے ہیں جواب کی صلاحیت نہیں رکھتے، باقی میری ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کے صدقے عالم اسلام کو اپنا ماضی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بھی اگر اپنے آپ کو اس نہج پر استوار کر لیں جو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے معیار قائم کیا تھا، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو دنیا کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما لنا الا البلاغ۔